السلام علیکم جی، آج ہم ایک نہایت دلچسپ اور اہم موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے اسلام آباد کے سیکٹر H10 میں واقع انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے احاطے میں تیندوے کی موجودگی۔ اس خبر نے نہ صرف یونیورسٹی کے طلباء، سٹاف بلکہ پورے اسلام آباد شہر میں ایک تشویش کی فضا پیدا کر دی۔ ابتدا میں لوگ اس بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ شہر کے اتنے اندر تیندوا آ سکتا ہے، کیونکہ اسلام آباد میں تیندوؤں کا مسکن مارگلہ ہلز نیشنل پارک ہے، جو کہ اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی سے خاصے فاصلے پر واقع ہے، اور ان کے درمیان سڑکیں، رہائشی علاقے، دفاتر اور انسانی آبادیاں موجود ہیں۔ یہ خبر بظاہر حیران کن محسوس ہوئی، لیکن اب اس کی باقاعدہ تصدیق ہو چکی ہے کہ یہ افسانہ نہیں، حقیقت ہے۔ جب جنگل شہر کی دہلیز پہ کھڑا ہو یا شہر جنگل کی دہلیز پہ، تو ایسا ممکن ہے۔ اس موقع پہ بہت ضروری ہے کہ ہم مختصراً مارگلہ ہلز نیشنل پارک کا مختصر تعارف بھی کروائیں، جو ان تیندوؤں کا قدرتی مسکن ہے۔ ہم آئندہ کسی نشست میں اس نیشنل پارک پر تفصیلی گفتگو بھی کریں گے۔ مارگلہ ہلز نیشنل پارک اسلام آباد کے شمالی سائڈ پہ ہیں۔ اس کی سرحدیں خیبر پختونخوا کے ضلع ہری پور سے ملتی ہیں۔ یہ نیشنل پارک 1980 میں قائم کیا گیا اور اس کا کل رقبہ 17,000 ہیکٹیئر سے زائد پہ مشتمل ہے۔ اس نیشنل پارک میں دامن کوہ اور پیر سہاوا جیسے مشہور سیاحتی مقامات ہیں، جہاں فطرت اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ مارگلہ ہلز نیشنل پارک وہ سرزمین ہے جہاں جنگلی جانور خاموشی سے چلتے ہیں، درختوں پر اچھلتے ہیں، زمین کی آغوش میں سمٹ جاتے ہیں اور پرندوں کی صدائیں فضا میں گھل جاتی ہیں۔ یہ نیشنل پارک حیاتیاتی تنوع یا بائیو ڈائیورسٹی سے مالا مال ہے۔ یہاں ہمالین فانا بڑی تعداد میں پائی جاتی ہے۔ اگر ہم میملز کی بات کریں تو پہلے نمبر پر تیندوا یا کاما لیپرڈ کا نام آئے گا، جو یہاں کی فلیگ شپ سپیشی ہے اور ایک ایپیکس پریڈیٹر ہونے کی وجہ سے مارگلہ ہلز نیشنل پارک کے ماحول کا نگہبان اور اس کے توازن کا محافظ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بارکنگ ڈیئر، ریسس منکی، پینگولین، گیدڑ، ریڈ فاکس اور یلو تھروٹ مارٹن شامل ہیں۔ پرندوں میں کلیج، فیزنٹ، تیتر، تھرش، کنگ فشر اور کئی اقسام کے پرندے ہیں۔ ریپٹائلز اور ایمفیبینز کے حوالے سے بھی یہ علاقہ بہت رچ ہے۔ 300 سے 400 کے قریب پودوں اور درختوں کی اقسام ہیں، جن میں چیڑ نمایاں ہے۔ اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ نے 3 جنوری بروز ہفتہ باقاعدہ طور پر تصدیق کی کہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے کیمپس میں ایک تیندوا موجود ہے۔ یہ جنگلی جانور پہلی مرتبہ 24 دسمبر کی رات کو دیکھا گیا، جب کچھ طلباء نے اسے جھاڑیوں میں بیٹھے اور پھر اندھیرے میں دوڑتے ہوئے دیکھا۔ اب پچھلے جمعے کی رات 2 جنوری کو تیندوے کے پگ مارکس یا تازہ پنجوں کے نشانات کیمپس میں دیکھے گئے۔ خاص طور پر یونیورسٹی کی وہ سائڈ جو کہ سری نگر ہائی وے سے منسلک ہے، وہاں پہ تیندوے کے نشانات پائے گئے۔ سوال یہاں پہ یہ ہے کہ تیندوا یونیورسٹی تک پہنچا کیسے؟ اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کے مطابق اندازہ یہ ہے کہ یہ تیندوا مارگلہ نیشنل پارک سے نکل کر قدرتی برساتی نالوں کے ذریعے E9 F9 سے ہوتا ہوا H10 سیکٹر تک پہنچا۔ مارگلہ ہل سے نکلنے والے برساتی نالے شہری علاقوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک لیپرڈ کی رینج 20 کلومیٹر سے زائد ہو سکتی ہے، لیکن اس کی یہ رینج ہیبیٹیٹ کوالٹی اور پرے اویلیبلٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہ علاقے جہاں پر شکار مثلاً ہرن، وائلڈ بور اچھا ہے اور ڈینسلی کورڈ ہے، تو اس کی رینج کم ہو سکتی ہے۔ اگر یہ فیکٹرز دستیاب نہیں ہیں تو لیپرڈ کی رینج مزید بڑھ سکتی ہے۔ تیندوا پرائمریلی ایک ناکٹرنل پریڈیٹر ہے۔ اپنے بہترین نائٹ ویژن کی وجہ سے رات کے وقت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ بنیادی طور پہ شائع اینیمل ہے اور انسانوں سے دور رہنا پسند کرتا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تیندوے کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا؟ ایک تو تیندوا صرف رات کے وقت کہیں نظر آتا ہے۔ وائلڈ لائف حکام کے مطابق وہ اسے پکڑنے سے بھی گریز کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق ممکنہ طور پر یہ شکار کی تلاش میں یا شکار کا پیچھے کرتا ہوا یہاں تک آیا ہے، اور امید کی جاتی ہے کہ وہ خود ہی اسی راستے سے واپس لوٹ جائے گا جہاں سے آیا ہے۔ وائلڈ لائف حکام کے مطابق یہ ایک نوجوان نر تیندوا ہے جو پرسکون انداز میں گھوم رہا ہے۔ اسے اپنے ماحول کا ادراک ہے، انسانوں کو اوائڈ کر رہا ہے اور انہیں امید ہے کہ یہ واپس چلا جائے گا، جیسے جنگلی گیدڑ اور سور رات کو شہری علاقوں میں آ کر صبح واپس چلے جاتے ہیں۔
حفاظتی اقدامات اور نگرانی کے لیے یونیورسٹی میں 2 ٹریپس لگائے گئے ہیں، پنجرے نصب کیے گئے ہیں جنہیں فی الحال لیپرڈ نے نظر انداز کیا ہے، البتہ ایک آوارہ کتا ان میں ضرور پھنس گیا ہے۔ لیپرڈ کو ٹریک کرنے کے لیے تھرمل ڈرون کا انتظام کیا جا رہا ہے، پیٹرولنگ بڑھا دی گئی ہے، ڈارٹ گن اور ٹرینکولائزرز کا انتظام کیا گیا ہے، لیکن یہ آخری حل ہوگا۔ لیکن اس میں بھی خطرات موجود ہیں، کیونکہ دوا کو اثر دکھانے میں 15 منٹ لگتے ہیں، جو انتہائی نازک وقت ہوتا ہے۔ پاکستان میں تیندوا معدومیت کے شدید خطرے سے دوچار ہے۔ IUCN کے ریڈ لسٹ میں کرٹیکلی انڈینجرڈ اسپیشی میں شامل ہے۔ پاکستان میں اسے ہیبیٹیٹ ڈسٹرکشن، غیر قانونی شکار و تجارت اور بڑھتے ہوئے ہیومن وائلڈ لائف کنفلکٹ جیسے شدید خطرات کا سامنا ہے۔ WWF پاکستان کے مطابق ملک بھر میں کاما لیپرڈ کی تعداد شاید چند 100 رہ گئی ہے۔ مرگلہ ہلز نیشنل پارک، ایوبیہ نیشنل پارک اور مچھیارا نیشنل پارک آزاد کشمیر جیسے پروٹیکٹڈ ایریاز ان کی پناہ گاہیں ہیں۔ ہیومن وائلڈ لائف کنفلکٹ ان تیندوؤں کی کنزرویشن میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہ تیندوے مویشیوں پہ حملہ کرتے ہیں تو غریب کسان، گلہ بان یا شیفرڈ اپنی روزی کھوتا ہے۔ جب کسان بدلہ لیتا ہے تو فطرت اپنا محافظ کھو دیتی ہے۔ یہ کانفلکٹ کسی ایک کا قصور نہیں، یہ سسٹم کی ناکامی ہے۔ تیندوا یا کاما لیپرڈ صرف جنگلی جانور نہیں، یہ ہمارے فوڈ چین کے اوپر یعنی ٹاپ پریڈیٹر ہوتے ہیں۔ اگر یہ ختم ہو جائیں تو پورا ایکو سسٹم اور قدرتی توازن متاثر ہوتا ہے۔ اسلام آباد انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں تیندوے کی موجودگی اس بات کی نشاندہی کرتا ہے اور یاد دہانی کراتا ہے کہ انسان اور جنگلی حیات ایک ہی ماحولیاتی نظام میں شریک ہیں۔ مسئلے کا حل خوف، تشدد یا ہلاکت نہیں، بلکہ سائنسی، قانونی اور سماجی بنیادوں پر مؤثر وائلڈ لائف مینجمنٹ، اویئرنیس، کو ایگزسٹنس کے سیشنز، ہیبیٹیٹ پروٹیکشن اور مقامی کمیونٹیز کے لیے کمپنسیشن میں پوشیدہ ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔